السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. آلو مٹر گاجر پالک میتھی چارپائی پہ دھری دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی. ایک تو اماں بھی پوری منڈی اٹھا کے لے آتی ہیں، 2-4 گھنٹے تو اسی کام میں لگ جائیں گے. وہ بڑبڑاتے ہوئے سبزی بنانے بیٹھ گئی اور سارا غصہ پالک پہ اتارا. آدھے آدھے پتے غائب. اماں نے دیکھا تو ہول اٹھی. ستیہ ناس ہو، ساری پالک تو کوڑے میں پھینکتی رہی ہو، ہانڈی میں کیا پکانا ہے؟ پھر اتنی بھری ہانڈی بھی ایک وقت ہی نکالتے ہو تم لوگ. اماں نے غصے میں ڈنڈلوں کے ڈھیر میں سے سارے پتے اکٹھے کیے اور اس کے ہاتھوں سے چھری لے کے خود کاٹنے بیٹھ گئی. مریم نے دل میں ڈھیروں شکر ادا کیا اور اطمینان سے بیٹھ کے مٹر چھیلنے لگی. پالک کاٹنا اسے بہت برا لگتا تھا. تبھی دروازے کے کھٹکے پہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا. خالہ پینو یعنی ان کی پڑوسن اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ بمشکل خود کو گھسیٹتی چلی آ رہی تھی. ارے آؤ پینو، بڑے دن بعد چکر لگایا. اماں نے یوں پرجوش انداز میں استقبال کیا جیسے پینو کی جگہ وزیر اعظم آ رہا ہو. مریم جل کے ہی تو رہ گئی. اسے اماں کا یوں ہر کسی سے بہناپا گانٹنا ذرا نہیں بھاتا تھا. ہونا کیا ہے، بس وہی دنیا کے دھندے. خالہ پینو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے ساتھ والی چارپائی پہ بیٹھ گئی. ارے خیر سے، اب کاہے کے دھندے، اب تو سب کاموں سے فارغ ہو چکی ہو. بیٹا بیاہ دیا، بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی. اماں ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گئی تھی. مریم نے سوچا تھا خالہ پینو لہسن چھیل دیں گی، لیکن اماں نے تو پالک کی ٹوکری بھی اسی کے سامنے رکھ دی تھی. خالہ پینو توقع کے برعکس خاموش ہی رہیں تو اماں کو مزید ہمدردی کا بخار چڑھا. کیا بات ہے، پریشان سی لگ رہی ہو؟ ہاں، بس فوزیہ کی فکر کھائی جاتی ہے، خالہ پینو نے رنجیدگی سے کہا. کیوں، کیا ہوا؟ فوزیہ کو ٹھیک تو ہے؟ اماں کا چونکنا لازم تھا. ابھی 2 روز پہلے ہی تو سر راہ اماں کی فوزیہ سے ملاقات ہوئی تھی. اس کی ساس بڑی کھبی، بڑی لڑاکا ہے. جینا دو بھر کر رکھا ہے میری بچی کا. ہر بات پہ نکتہ چینی، ہر کام میں اعتراض. سارا دن مشین کی طرح کام کرے میری بچی اور کھانے کے وقت خود پروسنے بیٹھ جاتی ہے. 4 ہی دن میں کملا کے رہ گئی ہے میری فوزی. خالہ پینو نے دوپٹے کے پلو سے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے تو اماں کا دل بھر آیا. پھر ساسوں کے خلاف جو محاذ کھلا تو شام ڈھل گئی، لیکن ان کی بیٹھک جوں کی توں براجمان تھی. مریم کو اس لفظ یا پھر اس رشتے ساس سے اتنی چڑ ہونے لگی تھی کہ اسے سوچ لیا تھا کہ اسے ساس والے گھر میں کسی صورت شادی نہیں کرنی، اور اس بات کا اس نے بوانگِ دہل اعلان بھی کر رکھا تھا. اس سوچ میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. اماں کی بیٹھک کی ہر عورت اپنی ساس سے عاجز نظر آتی تھی. اور تو اور پرانی سہیلیاں جو شادی سے پہلے اتنی شوخ و چنچل ہوا کرتی تھی، اب جب بھی ملتی تو ساس کے مظالم کی عملی تفسیر بنی نظر آتی. اور مریم کے ٹوکنے پہ سب کے لوگوں پہ ایک ہی بات ہوتی: دیکھیں گے جب تمہاری شادی ہوگی. یہ اپنی اماں کے گھر جتنے عیش کرنے ہیں نا کر لو، آگے کوئی یہ ناز نخرے نہیں اٹھاتا. اور مریم دل میں دعائیں کرنے لگتی کہ اللہ کرے آگے میری ساس ہی نہ ہو، سارے ہی جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے. اس روز بھی وہ بڑی پرسکون بیٹھی تھی جب اماں اس کے سر پہ آن پہنچی. تمہارا تو وہ حساب ہے، آگے بھلے چنگے تو دن دہاڑے منتے. میں کہہ کے بھی گئی تھی میرے آنے تک نہا دھو کے کوئی ڈھنگ کا جوڑا پہن لینا. اماں اسٹور سے مطلوبہ سامان لے کر ابھی آئی ہی تھی جبکہ وہ تخت پر نیندراز میگزین کا مطالعہ کرتی مریم کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ پا کر بولی: کیا فائدہ سج سنور کر خالہ رفیہ کے سامنے جانے کا جبکہ مجھے اس گھر میں شادی ہی نہیں کرنی. مریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو میگزین پٹک کر اٹھ بیٹھی. ہیں؟ اماں دانتوں پہ انگلی دبائے اس کے تیور ہی ملاحظہ کرتی رہ گئی. نہ تو پھر کہاں کرنی ہے، کہیں اور تو معاشقہ نہیں چلا رکھا؟ اماں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کڑے لہجے میں دریافت کیا تو اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا. معاشقے کا مت پوچھو ماں، کوشش تو بہت کی مگر کہیں چلا ہی نہیں. اس نے اماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے مسخرے پن سے کہا تو اماں مزید سلگ اٹھی. مطلب کیا ہے ساری بکواس کا؟
مطلب یہ کہ چھت پہ چڑھ کر آس پاس دور نزدیک کے تمام گھر کھنگال ڈالے، لیکن ایک بھی گھر ایسا نہیں نظر آیا جہاں ساس نام کی بلا نہ ہو، اور جہاں نہیں وہاں خیر سے کوئی کمارہ بھی نہیں تھا۔ مریم کے افسردہ لہجے پر اماں نے ایک طویل اطمینان بھری سانس خارج کی اور پھر دھیمے لہجے میں سمجھانا چاہا، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلال کی اماں اچھے طور اتوار والی عورت ہے۔ ہاں بہت اچھے طور اتوار والی ہیں، موسم کا سا مزاج رکھتی ہیں محترمہ، کبھی تیز دھوپ تو کبھی بن بادل برسات، اور اماں مائیں تو سب اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب ساس بنتی ہیں تو پھر توبہ توبہ۔ مریم نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ارے اس کا کیا ہے، بیمار ہے بیچاری۔ اماں نے اس کے ہٹیلے پن کے سامنے ذرا مصلحانہ انداز اختیار کیا تو وہ اماں کی بات کاٹتے ہوئے چمک کر بولی، ایک تو ساس اوپر سے بیمار بھی، 24 میں سے 18 گھنٹے تو اسی کی پٹی سے لگ کے بیٹھنا پڑے گا، اور پھر پرہیزی کھانا الگ سے، ڈاکٹروں کے چکر ہی ختم ہونے میں نہ آئے۔ مجھے نرس نہیں بننا کسی کی۔ وہ رونے والی ہو گئی، یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ ساس کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر میاں صاحب آتے ہی بیگم سے رومانس جھاڑنے کی بجائے دریافت کریں گے، اماں کی دوائی وقت پہ دی تھی نا، اب کیسی طبیعت ہے ان کی، اور جب مجھ سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی تو اماں کی وجہ سے روزانہ بےعزتی کرواؤں گی، اور جب کبھی مریم آپا کہیں باہر جانے کی فرمائش کیا کریں گی، ساتھ ہی پتہ چلے گا ساس کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کی تو پکنک بھی اسپتال کے لان میں ہوا کرے گی۔ اس سے چھوٹی ثنا نے ہنستے ہوئے ایسی تصویر کشی کی کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اماں پلیز، ایک ہی تو خواہش ہے میری کہ بس بہت سن لی تم دونوں کی بک بک، اب اٹھ جاؤ ورنہ۔ اماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جوتا اٹھایا تو ثنا چھپاک سے کچن میں بھاگ گئی، جبکہ اسے بھی برے برے منہ بناتے ہوئے اٹھنا ہی پڑا۔ خالہ رفیہ اماں کے سسرالی عزیز تھی، ساتھ والی گلی میں ہی ان کا گھر تھا، کماؤ پڑھا لکھا بیٹا، مختصر سی فیملی، 7 مرلے پہ بنا خوبصورت سا گھر، سب سے بڑھ کر اپنے لوگ، اور اماں کی وہی سوچ، اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ وہ بے دلی سے تیار ہو کے نیچے آئی تو خالہ رفیہ کی فیملی بیٹھک میں براجمان تھی۔ ثنا نے ٹرے سے جا کر اسے تھما دی۔ بیسٹ آف لک۔ اس کے شرارتی لہجے پہ مریم نے گھورا تو وہ مزید گویا ہوئی، یہ گھوریاں مہمانوں کو مت دکھانا ورنہ اماں کے جوتے کا نمبر یاد ہے نا۔ ثنا نے پیچھے سے آواز دی تو کھینچ کھانچ کر ایک مسکراہٹ اسے لبوں پہ سجانا ہی پڑی۔ مہمان تو ہو کے چلے گئے مگر وہ پچھلے 2 دن سے سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ ثنا اسے دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، سب کام اسے اکیلے جو کرنا پڑ رہے تھے، جبکہ اماں نے اس سے مکمل لا تعلقی اور بے نیازی کا مظاہرہ کر رکھا تھا، اوپر سے بوریت الگ۔ اوہو آپا، ہو کیا گیا ہے، اب بس بھی کرو نا۔ ثنا نے اس پر سے کمبل کھینچا تو وہ بھنا اٹھی۔ مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مریم کا غم ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے رفیہ خالہ آ کر تاریخ بھی لے گئی تھی۔ بظاہر تو اس رشتے میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن یہ ساس کا وجود کیا کم تھا۔ میں نے درجن بھر مالٹے منگوائے ہیں، چلو اٹھو دھوپ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر ان کے چھلکے دھوپ میں سکھا کے ماسک بنائیں گے۔ رنگت دیکھو اپنی اتنی ڈل ہو رہی ہے، دلہن بن کے کیا خاک روپ آئے گا۔ ثنا نے اس کا بازو کھینچا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے ثنا کو گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، روبی بھاگتی ہوئی باہر سے آئی۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپا آپا، اس کا مخاطب مریم تھی، آپ کی ساس فوت ہو گئی ہیں۔ روبی نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا تو مریم کو اپنی سماعتوں پہ شبہ سا ہوا کہ کیا کہہ رہی ہو۔ مریم نے روبی کو جھنجھوڑ ہی تو ڈالا۔ آپ کی ساس فوت ہو گئی ہے رفیہ خالہ، دمے کی مریض تھی نا، کھانسی آئی، دم ایسا گھٹا کہ سانسیں ہی روٹ گئیں۔ اب کی بار اس نے ہموار لہجے میں اور واضح الفاظ میں زیادہ تفصیل سے بتایا۔ ہائے! مریم کی خوشی سے بھرپور آواز پر ثنا نے اسے ناگواریت اور روبی نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں بہت افسوس ہوا۔ جلد ہی اس نے اپنے تاثرات پر مصنوعی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے غمناک لہجے میں کہا، روبی کا کیا بھروسہ تھا، ابھی ڈھنڈورا پیٹ دیتی، جبکہ ثنا کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ مالٹے کہاں رکھے ہیں؟ مریم کا دل اب ہلکا ہو گیا تو اسے مالٹوں کا خیال آیا، جبکہ ثنا کا دل تو جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر رفیہ خالہ اپنے اکلوتے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کے ارمان دل میں ہی لیے اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر دن چونکہ پہلے ہی طے ہو چکے تھے، اس لیے شادی مقررہ وقت پہ ہی ہوئی تھی۔
مریم کا کھویا ہوا جوش و خروش لوٹ آیا تھا۔ اس نے پھر خوب دل لگا کر اپنے جہیز اور بری کی شاپنگ کی تھی، اور پھر وہ بلال کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو یوں اتنے قریب سے پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ مریم، تمہارے چہرے کا ایک ایک نقش بولتا ہے۔ دل پھر سے ان دل فریب لمحوں میں کھونے لگا تھا۔ گزری رات کے تمام لمحے اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کے لب بلا وجہ ہی مسکرائے جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ ہیلو مائی سویٹ ہارٹ، گڈ مارننگ۔ بلال نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے فریش سرخ گلابوں کا بوکے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ اپنے تصور سے چونکی۔ تھینک یو۔ مریم کو لگا اس کی زندگی سرخ گلابوں سے بھی زیادہ ہنسی اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اس کے کانوں کے قریب ایک مدھم شوق سی سرگوشی ابھری۔ اس کی پلکوں کی جھالریں لرز کے رہ گئیں۔ بلال نے دلچسپی سے حسن کو حیا کے پردے میں چھپتے دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی۔ روبی ثنا دروازہ بجا کے آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بلال نے مسکراتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا، جبکہ ثنا بلال کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر برابر اس کے کان کھا رہی تھی اور مختلف سرگوشیوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری محض سر ہلانے یا پھر ثنا کو گھورنے پہ ہی اکتفا کر رہی تھی۔ شام کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ فیروزی اور سلور کنٹراسٹ والے برائیڈل ڈریس میں ملبوس وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بلال کی چاہتوں نے اس کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ سب اسے ستائشی نظروں سے اور اس کے گھر کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی، مریم کا نصیب تو بڑا بلند ہے، بڑی خوش نصیب ہے۔ نہ ساس نہ نندوں کا جھنجھٹ، اتنا خوبصورت بنا بنایا گھر، اکلوتا لڑکا، وہ بھی اچھا سیٹل، ایش ہی ایش ہے۔ سنی گئی مریم کی تو، اور ایسے تبصروں پر وہ دل کھول کے خوش ہو رہی تھی۔ مریم بڑی لکی ہو یار، تمہارے آنے سے پہلے ہی ایک میری ساس ہے، نہ جانے کب ان کا ویزا لگے گا۔ اس کی سہیلی فوزیہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور حاضرین محفل میں ایک بار پھر ساس نامہ چھڑ چکا تھا، جو کہ جلدی بند ہونے والا نہیں تھا۔ اور پھر شادی کے بعد دن جیسے پڑ لگا کے اٹھنے لگے۔ بلال کی اس کے لیے محبت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی ہی نشست میں اس کے دل کے سنگھاسن پہ براجمان ہو چکی تھی۔ پھر اپنا گھر، اپنی راجدھانی، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، نہ بلا وجہ کی روک ٹوک۔ وہ سارے کمروں میں گھوم پھر کر دیکھتی۔ آزادی کا احساس کتنا سکون بخش تھا۔ بلال کے آفس اور اپنے سسر کے اسٹور پر جانے کے بعد اس کا زیادہ وقت گھر کے کاموں سے فراغت کے بعد ٹی وی دیکھنے، میگزینز پڑھنے، فونوں پہ دوستوں سے گپے لڑانے میں گزرتا۔ پھر کبھی کوئی آس پڑوس سے آ جاتا۔ ایک ہی محلے میں تو اس کا میکا تھا، وہ کبھی دن میں 2 بار گھر بھی چکر لگاتی۔ شام کو بلال آفس سے آتا تو ہاتھ میں گلاب کی 2-3 کلیاں ضرور ہوتی۔ بلال، آپ کبھی یہ لانا نہیں بھولتے، اس نے سرخ پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مریم، ان پھولوں کو دیکھ کر جو مسکراہٹ تمہارے لبوں پہ آتی ہے نا، اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ بلال نے اس کے بالوں کی آوارہ اٹھتی ہوئی لٹ کھینچی تو وہ خفگی سے بولی، اچھا تو یہ آپ اپنی تھکن اتارنے کے لیے لاتے ہیں؟ بس یوں ہی سمجھ لو، وہ شرارت سے بولا تو وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر دونوں ہنس پڑے۔ اچھا آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ 5 ہی منٹ میں وہ فریش ہو کر آ چکا تھا۔ مریم نے چاول دم سے اتار کر ٹرے میں انڈیلے تو بلال اس کے ساتھ برتن لگانے لگا۔ یہ ابو نہیں آیا ابھی تک، بلال نے گھڑی پہ نظر دوڑاتے ہوئے فکر سے کہا۔ اسی وقت اس کا سر گنگنا اٹھا تو وہ کان سے لگا کے بات کرنے لگا۔ چلو جان، کھانا شروع کرو، ابو کا فون تھا، انہوں نے کہا ہے وہ آج دیر سے گھر آئیں گے، اسے ہم ان کا انتظار نہ کریں۔ اس نے بھی سر ہلاتے ہوئے بلال کی پلیٹ میں چاول ڈالنے شروع کیے، لیکن دل میں عجیب سی خود بت شروع ہو چکی تھی۔ اسے آج کل اپنے سسر کے انداز بہت چونکا رہے تھے۔ کہاں تو وہ سیدھے سادے اپنے گرد و پیش سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والے انسان تھے، جو شلوار سوٹ بھی بغیر استری کے پہن لیا کرتے تھے، اکثر تو دھوتی کے ساتھ ہی چلے جایا کرتے تھے۔ مریم نے شادی کے ابتدائی دنوں میں ان کے کپڑے استری کرنے چاہے تو سادگی سے کہنے لگے، ارے بیٹا کیوں تکلف کرتی ہو، نہا کے پہنوں گا تو دیکھنا یہ ساری سلوٹیں نکل جائیں گی۔ جبکہ آج کل کلف لگے کاٹن کرنڈی کے سوٹ، خضاب لگے بال، باہر کھانا پینا،
اور راتوں کو دیر سے گھر آنا، وہ سوچ سوچ کے الجھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو جناب، ہم یہاں ہیں۔ بلال نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا، کوئی الجھن ہے تو مجھ سے کہو۔ بلال نے کھانا ادھورا چھوڑ کر اس کے ہاتھ تھام لیے، اور جب وہ اپنی الجھن زبان تک لائی تو وہ ہنس ہنس کے دوہرا ہو گیا۔ شکر ہے ابا کی جگہ یوں بن سنور کے میں نہیں جاتا، ورنہ مریم تم تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کے پھر سے ہنسنے لگا تو مریم سر جھٹک کے اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ بلال، میں سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی ہوں، کیبل نیٹ لگوا دے تاکہ میرا جب جو دل چاہے میں وہ دیکھ لیا کروں۔ ویسے تو وہ اکیلے بہت خوش تھی، لیکن بلال کو احساس دلانا بھی تو ضروری تھا نا۔ اور پھر اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اماں کو ثنا کی فکر ستانے لگی۔ اس روز بھی وہ لوگ لڑکا دیکھ کر آئے تھے تو مریم اس کے کان کھانے لگی۔ آپ کو کیسے لگے وہ لوگ؟ ثنا، ایک بات کہوں، مجھے تو تمہاری ہونے والی ساس نا بڑی سخت مزاج کی خاتون لگ رہی تھی۔ توبہ ہے آپا، آپ کو تو ساس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ثنا کا پارا چڑھ گیا۔ پاگل، ساس نہ ہونے کے کتنے فائدے ہیں یہ مجھ سے پوچھو۔ بس اب یہ فوائد نہ گنوانے شروع کر دینا، تنگ آ چکی ہوں میں اس بات سے، میرے تو کان پک گئے ہیں۔ ثنا نے ہاتھ بڑھا کے اسے ٹوکا تو وہ خفا سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرو پھر، مجھے کیا؟ ارے آپا سنو تو۔ ثنا اس کے پیچھے لپکی اور دروازے کے بیچوں بیچ اسے جا لیا۔ بتاؤ نا آپا، وہ کیسے لگے؟ ثنا کا لہجہ ملتجانہ سا تھا۔ بھائی تمہاری ساس پر سے نظر ہٹتی تو میں اسے دیکھتی نا۔ مریم شرارت سے مسکرائی تو وہ مزید چڑھ گئی۔ توبہ ہے ویسے تم سے، اللہ کرے تمہارا بھی کسی ساس سے پالا پڑے، اور صرف ساس سے نہیں بلکہ کسی سوتیلی ساس سے پالا پڑے تمہارا۔ ثنا غصے میں اسے بددعاؤں سے نوازتی کچن میں چلی گئی۔ تبھی بلال بیرونی دروازے سے اندر آیا اور اس نے آتے ہی اسے چلنے کا آرڈر دے دیا۔ ثنا اور اماں نے بیٹھنے پہ خاصا اصرار کیا، لیکن شاید وہ کافی عجلت میں تھا کہ معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم بھی اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی، کچھ دیر تو رک جاتے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے روڈ تک آگے تھے تب مریم نے خفگی سے کہا، گھر تو چلو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا، جس پر مریم نے کچھ چونکے سے دیکھا۔ کیسا سرپرائز؟ بھائی اگر پہلے بتا دیا تو وہ سرپرائز تو نہیں رہے گا نا۔ ویسے تمہاری چھٹی حس کافی تیز ہے۔ وہ بلا وجہ ہی شو ہوا جا رہا تھا۔ مریم نے دور سے اپنے گھر کو دیکھا تو گھر کے اندر خاصی چہل پہل محسوس ہوئی۔ یہ ہمارے گھر کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ مریم نے انجانے خدشے کے تحت پوچھا۔ ہاں آیا ہے نا، تمہاری تنہائی دور کرنے کا سامان۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ گھر کے اندر محلے کی سب عورتیں جھرمٹ بنائے کھڑی تھیں۔ وہ کچھ حیرت کچھ پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اندر داخل ہوئی۔ ارے آؤ آؤ مریم، باجی صفیہ نے یوں استقبال کیا جیسے وہ اپنے نہیں بلکہ ان کے گھر ہی ہو۔ سب عورتیں اب اسے دیکھنے لگی تھیں۔ وہ ہجوم کو کاٹتے ہوئے مرکز نگاہ تک پہنچی۔ سامنے بھاری بھرکم جسامت والی لگ بھگ کوئی 40-42 سالہ خاصے پرخت باروب چہرے والی خاتون آچی گلابی کامل سور پہ ملبوس استحقاق سے صوفے پہ براجمان تھی۔ یہ کون ہے؟ مریم کے گلے سے مری مری سی آواز نکلی۔ تمہاری ساس، اور کون؟ ایک خاتون نے ہجوم میں سے بتایا۔ ساس؟ مریم کو لگا پوری چھت اس پہ آ گری ہے۔ اللہ کرے تمہیں سوتیلی ساس ملے۔ ثنا کے انتہائی نازیبا الفاظ۔ تمہاری تنہائی دور کرنے کا سامان، اور کیا؟ بلال کی آواز اسے بہت قریب سے آئی تھی۔ ہیں؟ نہیں۔ بے ساختہ اس نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھے اپنے سسر پہ پڑی، جو کلین شیو کروائے، انگوری رنگ کا کلر لگا کرنڈی کا سوٹ پہنے، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پہ نئے نویلے دلہا والی دھیمی سی مسکراہٹ سجائے نہایت کرو فر سے بیٹھے تھے۔ اسے یاد آیا ابھی کچھ دیر پہلے بلال کہہ رہے تھے تمہاری چھٹی کافی تیز ہے، لیکن ابا جی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، ایسا تو مریم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ تو بس ابا جی کے بدلے بدلے رنگ ڈھنگ پہ حیران تھی۔ اب تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھتی چلی گئی، جو اب اس کی ساس کے رتبے پہ فائز ہو چکی تھی، اور چاہنے کے باوجود بھی اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخے مار مار کے روئے،
اپنے بال نوچے بہن کرے، ساس جو کہ اگر سگی ساس ہی ہو تو ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور یہاں تو ادھیڑ عمر کی سوتیلی ساس۔ زندگی کتنی کٹھن ہونے جا رہی تھی، اس کا احساس مریم کے رگ رگ میں سما رہا تھا۔ ساری زندگی جس ایک نام سے وہ بھاگی تھی، جس ایک نام ساس سے اس نے شدید نفرت کی تھی، اور اللہ سے بس ایک ہی دعا کی تھی کہ اسے ساس نامی رشتے کا کبھی سامنا نہ کرنا پڑے، اور اب جب کہ اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، تو اب ایک عدد سوتیلی ساس کا سامنا اور مقابلہ یقیناً اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہونے جا رہا ہے۔